السلام علیکم ناظرین، آج دنیا بھر میں دریاؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر دریاؤں سے ملنے والے پانی کے اوپر عرصہ دراز سے آپس میں اختلافات رہے ہیں، لیکن ابھی جو حالیہ دنوں کے اندر دریائے سندھ کے اوپر 6 اسٹریٹجک کینالز نکالنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، جس میں خاص طور پہ صوبہ سندھ میں اور لوور پنجاب میں احتجاج ہو رہا ہے، اور وہ احتجاج اس حد تک بڑھا کہ صدر زرداری کو قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا پڑا کہ یہ منصوبہ ترک کر دیا جائے۔ منظور شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم اس موضوع کی حساسیت کے اوپر اور اس موضوع کا آگے مستقبل کیا ہے اس کے اوپر ان سے بات کرتے ہیں، ان کا تجزیہ لیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ منظور صاحب، شکریہ آپ کا۔ تھینک یو سر۔ سر، آج دنیا بھر میں دریاؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دریائے سندھ کے اوپر 6 نئی نہریں نکالی جا رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے دریائے سندھ کے اوپر؟ اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ دریا سندھ میں ہم نے اتر کے کوٹلی جام شوروں کے مقام پہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اور اس وقت یہ معاملہ جو ہے، جو 6 کینالوں کی بات ہو رہی ہے، 6 نہروں کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگوں کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اس پہ ظاہر ہے کہ پورے پاکستان، خاص طور پہ جو لوور ریپیرنس ہے نا، جس میں سندھ آتا ہے، پنجاب آتا ہے، لوور ریپیرنس میں صدرن پنجاب بھی آتا ہے، صحیح، کیونکہ وہ توسا جو ہے، وہ جو گڈو سے پہلے کا 100 کلومیٹر اور 140 کلومیٹر کا آگے اوپر جو بیراج ہے وہ توسا ہے۔ تو سندھ میں دریا جو سندھ میں انٹر ہوتا ہے، اس میں وہ لاسٹ جو ہے وہ کینال ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس پہ بڑی بحثیں ہوئیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہنے لگے کہ دیکھیں، یہ جو 6 نہریں ہیں وہ بیسیکلی نکالی جا رہی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ چناب سے نکلے گی، یہ فلاں دریا سے نکلے گی، لیکن بیسیکلی ان میں آئے گا ریور انڈس کا پانی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو سمجھنے میں بہت سارے لوگوں کو ذرا تھوڑا سا دقت اس لیے بھی ہوئی کہ دیکھیں، آج ریورز کا یا دریاؤں کا عالمی دن ہے، اور اس دن کی مناسبت یہ ہے کہ دنیا جہان کے اندر جو دریا ہیں ان کو بچانے کے لیے آپ کا جو کمٹمنٹ ہے اس کو رینیو کرنے کا دن ہے۔ اور اس موقع پہ پاکستان میں اور خاص طور پہ سندھ کے اندر ایک زبردست پولیٹیکل تحریک ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف اس میں پولیٹیشنز اور پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، اس میں آپ کو اس پروونس کے وکلاء نظر آئیں گے، اس پروونس کے ڈاکٹرز نظر آئیں گے، آپ کو انجینئرز نظر آئیں گے، اساتذہ نظر آئیں گے۔ زندگی کے ہر شعبے کے لوگ جو ہیں نا، وہ بڑے پیمانے پہ ان کینالز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بظاہر تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو پانی سے اتنی دلچسپی نہیں ہے، یا شہروں میں بیٹھ کے ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ شہروں میں پانی اگتا ہے، شاید پانی ان کا مسئلہ نہیں ہے نا، وہ کیونکہ فارمنگ پانی سامنے ہو نہیں، رہی پانی مسئلہ ہے، لیکن اربن جو ہے نا، وہ ایشوز جو ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہے نا۔ وہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری لائن میں پانی نہیں آ رہا، نلکے میں پانی آنا چاہیے۔ ہمارے نلکے میں پانی آنا چاہیے، نہیں آ رہا جی، واٹر بورڈ یہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یہ وہ سارا سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے بھائی؟ ہاں، یہ آپ کی ندیوں سے آ رہا ہے، آپ کے دریاؤں سے آ رہا ہے۔ اگر دریا سوکھ جائیں تو شہر پیاسے مر جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو دنیا جہان میں ایک بڑی تحریک ہے کہ آپ دریاؤں کے خلاف جو آپ نے اتنے بڑے اسٹرکچرز باندھے ہیں نا، ان کے اوپر بیراجز لگا دی آپ نے، ان سے بیراجز سے آپ نے چھوٹے ریگولیٹر ہیڈ ورکس بنا دیے، اس میں سے نہریں نکال دی، نہریں میں سے چھوٹی برانچز نکال دی، واٹر کورسز نکال دیے۔ تو یہ سارا جو پانی اس میں بہتا ہے، ان ادر ورڈز دریا کا جو خون ہے بیسیکلی وہ ان میں بہ رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم لوگ بیراج پہ، کوٹلی بیراج پہ کھڑے تھے، آپ نے دیکھا کہ ان دروازوں کے اس سائڈ پہ ریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بالکل اس کو اپوز کرے، اس سے اگری نہیں ہو، بٹرلی اپوزیشن ہو،
तभी भी मुझे बहुत खुशी होती है, सही है। क्योंकि हम लोग बात नहीं करेंगे और इशू को नहीं समझेंगे तब तक ये मामला हल नहीं अच्छा होता। सर, इशू तो सबसे पहले वहाँ से शुरू है ना कि आप कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ क्यों हैं? भाई क्या देखिए, ये सेक्टर को क्या एक अच्छी आमदनी की जरूरत नहीं है? इसको कॉर्पोरेट स्टाइल में काम नहीं करना चाहिए थोड़ी देर एग्रीकल्चर को? के लिए आप सोचें। भाई आपका लालू खेत, आपका नाजमाबाद, आपका लियारी, आपका गुलशन, आपका जौहर, ये सारा सब कुछ जो है, इसको आप बड़ी बड़ी कंपनीज के हवाले कर दें। ठीक है। वो आपको कहेंगी देखें ये जो 100 बिल्डिंगें हैं, हाँ, इन 100 बिल्डिंगों को हम मैनेज करेंगे। ठीक है। अब वो क्या करेंगी कि उन बिल्डिंग्स में जो लोगों का अपना तरक्की करने का, अपना आगे बढ़ने का, जो डिसीजन मेकिंग का जो इख्तियार है, वो तो कंपनी के पास चला जाएगा ना। सही है। जब किसी चीज़ को आप मोनोपोलाइज करते हैं तो लाभ हल्ला लोगों की डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़े पैमाने पे मुतासर होती है। अब इसको आप एक फॉर्म पे कर दें कि भाई हम लोग 15 छोटे छोटे जो है ना वो रकबे हैं, उनके मालिक हैं। सही। मैं वहाँ पे क्या लगाना चाह रहा हूँ, मैं अपनी तरक्की के लिए उसको कैसे कर रहा हूँ, हुकूमत को कह रहा हूँ कि जी मुझे अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए पानी भी चाहिए, मेरे इनपुट्स बेहतर होने चाहिए, मेरी ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए मैं एक तहरीक करता हूँ। मैं डिसीजन जो है वो उसके ऊपर असरदार होता हूँ। अगर हम 15 लोगों की वो सारी ज़मीनें उठा के एक कारपोरेट को दी जाएं और किसी सेठ को या किसी कंपनी को दी जाएं, तो इसका मतलब है कि उसी ज़मीन पे जहाँ जिसका मैं मालिक हूँ, मैं तो मुलाजिम हो गया ना। दुनिया जहान में कारपोरेट जो फार्मिंग है उसमें बड़ी तहरीकें जो है वो चली हैं, उन्होंने जन्म दिया है। पंजाब में भी बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जिस पे वहाँ के जो पेजेंट्स हैं, वहाँ का जो काश्तकार है, उसने बड़े पैमाने पे ज़बरदस्त तहरीकें चलाई हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि जो हमारा नेशनल मीडिया है उसकी वो प्रायोरिटी नहीं है। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ शहरों में, लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, शहरों में जो चीज़ें हैं इशूज़ वही है। अच्छा, लेकिन अगर हम अभी रिसेंट पास्ट में देखें तो पंजाब के अंदर पूरा पंजाब और हरियाणा दोनों ने मिलके दिल्ली के दरवाजे पे आके बैठ गए और पूरा मतलब कई और कई वहाँ पे भी इशू क्या था? हाँ, वो यहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग का इशू था। यही था ना कि बड़ी बड़ी कंपनियों को आप दे दें, हाँ, वो आपको जिस दाम पे चीज़ें दें, इनपुट्स दें, और उसके अलावा टैक्सेशन के निज़ाम सारा सब कुछ आप उसको कारपोरेट कर दें। इसका मतलब है कि जो ज़राअत की जो बेसिक चीज़ है, ज़राअत पाकिस्तान के अंदर जो है तकरीबन कोई 70% लोग जो हैं वो ज़राअत से वाबस्ता हैं। बिजनेसेस को भी मिलाएंगे तो आपको शायद परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नहीं, मेरा सवाल ये था कि वो निकले और पूरे दिन कई हफ्ते और महीने भर बैठे रहे वहाँ पे और अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ और सारा खाना पीना लेके आके बैठ गए। अभी तक हमारे सिंध के अंदर या लोअर पंजाब के अंदर कोई ऐसी मूवमेंट जो मतलब एक लॉन्ग टर्म धरना वो नज़र नहीं आ रहा। तो क्या अभी तक काश्तकारों को भी ये मसला समझ में नहीं आया, या वो मसला है कि नेशनल मीडिया पे नज़र नहीं आ रहा तो हमें भी नज़र नहीं आ रहा? नेशनल मीडिया पे नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको एक बात बताऊं, काश्तकारों की जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंध के आबादगारों की एक ऑर्गेनाइजेशन, छोटे आबादगारों की अलग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये लोग, ये जो पूरा एहतजाज हो रहा है इस प्रोविंस में, ये इसका हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि आपको कराची समेत मुल्क के सारे शहरों में जो एहतजाज नज़र आ रहे हैं ना, वो शहर हैं, किसी गांव छोटे उसमें वो नहीं कर रहे हैं। और शहरों में एहतजाज करने वाले जो लोग हैं उनके सारे घराने फार्मिंग कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। एक वकील है यहाँ पे टाई लगा के जो है कोर्ट के सामने बैठा हुआ है, तो उसका बाप जो है उसके गांव में फार्मर है। बात समझ रहे? बाप, चचा, मामू, कोई ना कोई उसका वहाँ से ताल्लुक तो उसको कैसे पता चला? उसको ऐसे पता चलता है कि उसको बाप उसको बताता है कि यार ये तो बड़ी हशर हो गया, बड़ी हालत ख़राब हो गई। तो बड़े पैमाने पे है। लेकिन जो हमारी नेशनल मीडिया है वो दो चीज़ों की वजह से इन सारी चीज़ों को ब्लॉक आउट करती है। एक चीज़ ये है कि वो कहती है कि शहरों में लोग देखते हैं ना हमारा टीवी, यार ये जो रूरल एरियाज में लोग बैठे हुए हैं, ये जाहिल लोग, इनको क्या पता। अच्छा। दूसरा मामला ये है कि आपको हुकूमत से बिजनेसेस लेने, इश्तिहारात लेने तो आप जो है वो ऐसी चीज़ बता के जिसमें हुकूमत का
مال کمانے والا زبردست قسم کا پروگرام ہے. اس کے خلاف اگر خبر چلائیں گے, احتجاج چلائیں گے, تو آپ اپنی جیب ہی کٹوائیں گے نا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ جو ابھی پریشر اتنا بنا کہ پہلے زرداری صاحب نے اس کو اوکے کیا, سائن کیا ایز اے پریزیڈنٹ, آج وہ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یار یہ جو منصوبہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, اس کو ترک ہونا چاہیے. تو یہ صرف سیاسی بیان ہے یا پریکٹیکلی کچھ ہے یا صرف ایک دل خوش کرنے کے لیے؟ دیکھیں ایک بات بہت سیدھی ہے, وہ یہ کہ اس پروونس میں جو پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے نا, تو اب تو کراچی میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. جی جی ٹھیک ہے. میر باپ, تو آپ کو مبارک ہو جائے. تو آخرکار آپ نے ریکگنائز کیا. جی جی. تو یہ یہاں پہ جو بڑے پیمانے پہ جو احتجاج ہوا اور ہو رہا ہے, یہ اس کا نتیجہ ہی ہے نا کہ ایک صدر صاحب 1 سال پہلے ایوان صدر میں اجلاس بلا کے منظوری تو وہ نہیں دے سکتا, ایگزیکٹو اختیار ان کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ لائن کے اس سائیڈ پہ ہے جو یہ کینال بنانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ مشترکہ اجلاس میں کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. صحیح. تو آپ یہ پریشر دیکھیں نا. ٹھیک ہے. ظاہر سرزمین پہ پریشر ہے. پیپلز پارٹی میں بڑے پیمانے پہ لوگ اسمبلیوں میں جو ہیں وہ بڑے زمیندار ہیں, اور نہ صرف بڑے زمیندار ہونے کے باوجود ان کے آباء و اجداد نے زراعت کے ساتھ رہے ہیں. انہوں نے زمینیں فصلیں اگائی ہیں, زمینیں دیکھی ہیں, ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے. آباد کیا. اب ہمارے پاس پارٹی میں یہ ہے کہ سپریم لیڈر کہہ رہا ہے کہ منہ بند کرو, تو یہاں پہ تو منہ بند ہی ہو جاتا ہے نا. ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتہ ہے. اب زرداری صاحب نے بات کر کے سب کو دوسرے لفظوں میں میسیج دیا کہ بھائی اب تمہاری زبان کی بندی جو ہے وہ ختم کر وہ ختم کر دی ہے. لیکن سر اس کے اندر پیچھے جو ہے دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ جب اپروول دے چکے ہیں تو اب آپ باہر آ کے کتنا بھی کہتے رہیں کہ نہیں یار میں نے تو بڑا اس کو مخالفت کی. اس کی وجہ سے تو پورا سندھ کے اندر بڑی بحث ہے نا کہ بھائی پیپلز پارٹی جو ہے اس نے یہ جو ڈیسیشن کیا یا ڈیسیشن میں شامل رہی, یہ سندھ کے لیے بڑا ڈیٹرمنٹل, بڑا خطرناک ہے. زرداری صاحب کے لیے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, دانشور پڑھے لکھے لوگ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں, میں اپنی جرنلسٹک مورلٹی کی وجہ سے میں وہ الفاظ دہرا نہیں رہا. مطلب یہ عوامی طبقہ نہیں, ایک پڑھا لکھا طبقہ, یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, اور یہ نہیں ہے کہ وہ جو بالکل ان پڑھ قسم کا آدمی گالیاں بک رہا ہے یہ وہ, لیکن جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر سکتے. اچھا اس سارے کھیل کے پیچھے سر وہ جو ادارہ ہے ICIF کیا ہے, SIF سر, تو وہ بھی تو موجود ہے نا. تو کیا یہ ریورٹ ہو سکے گا سارا؟ آپ جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں ووٹ لے کے آتے ہیں, ایوانوں میں ووٹ لے کے بیٹھے ہیں, تو ہمارا احتجاج تو اس کے خلاف ہوگا نا. ٹھیک ہے. SISF میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ نان ریپریزنٹیٹیو ہے نا, سرکاری ملازم ہیں. تو عام آدمی جو احتجاج کرے گا, ڈیمانڈ کرے گا, وہ تو وقت کی حکومت سے کرے گا نا. اب ہم کہیں کہ جی DIG یا IG کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, ارے بھائی وہ تو حکومت کی پالیسی ہے, ان کو فالو کرتے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرے گا نا. تو ایک چیز یہ ہے, اور دوسری بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, کسی بھی سوسائٹی میں, اس میں دو رائے نہیں ہے, کسی بھی سوسائٹی میں خوشحالی اکانومی تب مضبوط ہوتی ہے جب عام آدمی کی شمولیت ہوتی ہے. ہمارے پاس اگر انکلوسیو ڈیسیشنز نہیں ہیں تو کیا ہوگا یار. آپ مثال کے طور پہ 2 لاکھ 5 لاکھ 1 کروڑ ایکڑ زمین جو ہے آپ اس فارمنگ میں آپ آباد کر لیں گے نا. واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا سسٹم یار. کیا سارے سسٹم سے لوگوں کو, عام لوگوں کو نکال کے باہر پھینکیں گے کیا؟ آپ جو آبادگار ہیں, جن کی ساری زندگی ان زمینوں پہ گزری ہے, صدیاں گزری ہیں, آپ ان کو اسٹرکچن کریں گے تو زراعت تب بہتر ہوگی. ورنہ دنیا جہان کے اندر سیٹھوں کی کمپنیاں تو بہت ہیں نا. سیٹھوں کی کمپنیوں نے اگر دنیا میں انقلاب بہت ہی برپا کر دیے ہوتے تو ہمارے پاس مثالیں ہوتی نا. مطلب آج کا دن جو ہے یہ تو اس طرح سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج جو ہے مختلف جگہ پہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہو رہی ہیں. کتنا پریشر بلڈ اپ ہوگا, کتنا حکومت بیک فٹ پہ جانے کی امید نظر آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ احتجاج اور بڑھے گا,
اس کا ایک تو نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں نا زرداری صاحب جی عملی طور پہ چیئرمین آپ لڑائی کرائیں گے باپ بیٹے میں وہ تو ہر کسی کو پتا ہے یار ہم کیا کریں گے. تو ایک تو انہوں نے بات کر دی اور پیپلز پارٹی کو عوام کے سامنے جھکنا پڑے گا کیونکہ پارٹیوں کی عزت احترام اسی میں ہی ہوتا ہے. عوامی رائے کے ہاں، مطابق چلیں. ٹھیک ہے. اور پارٹیاں عقل کل نہیں ہوتی. پارٹیاں جو ہیں وہ عوام میں رہنے کے لیے ان کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم سے یہ ڈیسیژن غلط ہوا تو اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس مسٹیک کو بہتر بنانا بھی بہت ہی ہائی مورل گراؤنڈس پہ ہوتا ہے. ایک تو وہ کرنا چاہیے, ہوتا نہیں ہے یہاں پہ وہ اور بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تحریک بڑھے گی اور جب تک جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت شہباز صاحب کی حکومت ہے نا, کیا شہباز صاحب کی حکومت یا مسلم لیگ نون کی حکومت کی فالوئنگ جو ہے وہ سندھ میں نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے. وہ بھی نیشنل لیول کی پولیٹیکل پارٹی ہے نا. لیکن اب تو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ شہباز صاحب یہاں میں سندھ میں تو بھائی اب تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی تو اس اتحاد کا حصہ ہے نا. ہاں تو ان لوگوں کو اسمبلیوں میں بڑے پیمانے پہ اٹھانا نظر چاہیے. ہی نہیں آ رہی نا. پھر اپوزیشن تو کہیں بات ہی نہیں کر رہی ہے موضوع کے اوپر. سندھ اسمبلی میں بھی نہیں بات ہو رہی ہے اوپر. بھائی دیکھیں اپوزیشن نے بات نہیں کی. آپ مجھے بتائیں سندھ کے اندر یہ احتجاج کون کر رہا ہے؟ عام آدمی کر رہا ہے نا. پھر اس کا مطلب یہ فارم 47 والی حکومت ہے. 47 کہیں 48 کہیں کافی کہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن عام آدمی احتجاج کر عام رہا ہے. آدمی احتجاج کر رہا ہے. آپ میں اس میں کوئی بہت ہی بڑا لیڈر تو نہیں نظر نہیں آ رہا نہیں نا. آ رہا. اور جن لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یونین کاؤنسل نہیں جیت سکتے, ان لوگوں نے تو آپ کو جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ جینا آرام کر دیا ہے نا. بالکل. بات یہ ہے کہ صرف الیکشن جیتنا سب کچھ نہیں ہے. کسی صحیح موقف کو لے کے چلنے والے بہت سارے لوگ, ان کے پیچھے لاکھوں لوگ چلتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے ارد گرد سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی مدد کو آ جاتے ہیں. الیکشن کرائیں تو شاید ان کو گھر والے ووٹ بھی نہیں دیتے. صحیح ہے. یہ اس پولیٹیکل فنامنا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں مطلب یہ کہ انتخابی سیاست الگ چیز ہے اور اصول کے اوپر کوئی بھی بات اصول کے اوپر اس کا احتجاج کرنا یا اور اس کے اوپر آخری بات آواز یہ ہے کہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اب سندھ میں جو دوسری زبانیں والے بولنے والے جو ریزیڈنٹس ہیں, جو سندھی ہیں, مثال اردو اسپیکنگ جو سندھیز ہیں, ان کی ایک بڑی تعداد اس ایشو کو سمجھنے لگی ہے اور بہت سارے مختلف کوارٹر سے حمایت کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی. یہ میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے کیونکہ سندھ کے مسائل جو ہے یہ ہم لوگ سارے مل کے ہی حل کریں گے. کراچی تک کا ہر بندہ ہی آپ کے ساتھ. افیکٹ ہوگا. تو ناظرین ابھی وقت کم ہے, موضوع تو کافی طویل ہے اور اس کے اوپر کافی جہتیں ہیں جس کے اوپر بات کی جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ احتجاج کتنا آگے بڑھتا ہے, اپوزیشن اس احتجاج میں کودتی ہے نہیں کودتی ہے, اور جو اسٹریٹ پاور ہے وہ کتنا اس سارے ایشو کو لے کے آگے بڑھتی ہے. تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے, آپ اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو اس موضوع کے اوپر بھی اور دیگر موضوعات کے اوپر. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.